بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول اسم اعظم کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سنو، ہم تمہاری بیوی کا متعلق معلوم کرا دیں گے۔ تمہیں آرام کی علاج کی ضرورت ہے۔ سر کی چوٹ تمہاری بنائی پر اثر انداز ہوئی ہے۔ ہمیں معائنہ کرنے دو پلیز، پہلی مہربان آواز نے کہا۔ نہیں، پہلے قمر النساء، میں بالکل ٹھیک ہوں، پہلی آواز سے کسی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے لیبر روم لے جا کر بیوی دکھا دو اور ساتھ ہی واپس لے آنا۔ اب تیسری آواز سنائی دی، جھنجھلاتی ہوئی آواز۔ یہاں کوہرام مچا ہوا ہے ڈاکٹر، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بیکار کے نخرے زخمی ہیں کہ آئے چلے جا رہے ہیں اور آپ مجھ سے کہتے ہیں جاؤ لے کر جاؤ اسے اور ساتھ ہی واپس لے آنا، پہلی آواز نے سخت لہجے میں کہا۔ کسی نے بڑی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹ کر اسے لے چلا۔ راستے میں وہ کئی لوگوں سے ٹکرایا۔ رک جاؤ، یہیں لیبر روم آ گیا ہے، نئی آواز نے بیزاری سے کہا۔ اپنی بیوی کا نام بتاؤ، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ قمر النساء۔ یہیں کھڑے رہو، میں بھی ابھی آیا۔ انتظار کے ان لمحوں میں بھی حقیقت اس پر نہ کھلی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سر سے بے کر آنے والا خون بھرا ہوا ہے، اور اسے فکر تھی قمر النساء اور نومولود اب تک اسے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ زیبا کو روتا چھوڑ کر آیا ہے۔ بڑھتے قدموں کی چاپ قریب آ کر رک گئی اور ہمدردانہ لہجے میں کہا گیا، ڈاکٹر شبانہ خود آئی ہیں تمہیں بتانے۔ آئی ایم سوری مسٹر نجم، جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن مجھے افسوس ہے میں دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں بچا سکی۔ شاید وہ دوائیں مل جاتی تو۔ نجم الحسن کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح ڈھہ گیا اور چند لمحوں بعد بے ہوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہوش و حواس بھی چھوڑ گئے۔ ہوش آیا تو وہ بستر پر تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال آیا کہ وہ یہ تھا کہ قمر النساء مر چکی ہے اور اس کا نومولود بیٹا بھی مر چکا ہے۔ اسے جا کر انہیں دیکھنا ہے، ان کے تدفین کا بندوبست کرنا ہے۔ پھر اسے زیبا کا خیال آیا۔ ماں، اسے تاریکی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جواب ملا، مجھے افسوس ہے، سر کی چوٹ آپ کی بینائی لے گئی ہے۔ اس کے سارے وجود میں سناٹے سے تیر گئے۔ اس نے سوچا ہر کوئی اظہار افسوس کر رہا ہے، مجھے افسوس ہے میں دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں بچا سکی، مجھے افسوس ہے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں اندھا ہو گیا، میری دنیا اندھیر ہو گئی، میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، اب ننھی زیبا کی سوا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے اس سے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے بہت کام کرنے ہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی قمر النساء اور اپنے بچے کو گھر لے کر جانا ہے اور پھر انہیں رخصت کرنے کا بندوبست کرنا ہے، بہت کام ہے، میرے پاس یہاں لیٹنے کی فرصت نہیں، لیکن اس حال میں مجھے تو بہنا تھا ہو چکا، اب اور کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ذرا دیر رک جاؤ، ڈاکٹر نے کہا، میں ایمبولینس منگواتا ہوں، تمہیں اپنی بیوی بچے کی لاش کو اسی میں لے جانا ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایمبولینس میں چادروں میں لپٹی ہوئی لاشوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے کچے مکان کے سامنے رکی تو سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن اب اسے روشنی کی ضرورت نہ تھی نہ پرواہ۔ وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا، ہر چیز ٹھہر گئی تھی، بس اس کے وجود میں ایک مشین سی تھی جو چل رہی تھی اور اسے چلا رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی گئی، لوگ اسے تعزیت کرنے لگے، لیکن وہ خاموش تھا۔ اس کی بے نور آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ قبرستان جاتے ہوئے کبھی بیوی کا جنازے کو کاندھا دیتا اور کبھی بچے کو ہاتھوں پر اٹھا لیتا۔ کسی نے اس کے کاندھے تھامے ہوئے تھے۔ تدفین کے بعد واپس آتے ہوئے وہ اپنے آپ میں گم تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اچھا ہی ہوا کہ آنکھیں چھن گئیں، میں نے قمر النساء کو مرنے کے بعد نہیں دیکھا۔ اب عمر بھر میرے تصور میں جیتی جاگتی قمر النساء چھم چھم کرے گی اور بیٹے کا دکھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو جیسے تھا ہی نہیں، میں نے اسے دیکھا جو نہیں، چلو اچھا ہوا، آنکھیں ہوتی تو کیا اچھا ملتا دیکھنے کو۔ وہ ایسا اندھا تھا کہ جیسے قدرت نے قسمت کی اس محرومی پر ماتم کرنے کی خود کو آہستہ آہستہ اس کو محرومی کا عادی بنانے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اسے تو اندھا ہونے کے محض چند گھنٹے کے بعد اپنی بیوی، اپنے نومولود اندیکھے بیٹے کے جنازے کو کندھا دینا پڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، میرے لیے اندھے پن کی زندگی کچھ مشکل نہیں تھی، میں نے تو خود پہلے ہی دن بہت کچھ سیکھ لیا۔ رسم دنیا کے مطابق ایک پڑوسی نے موت کے گھر کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ لوگ کھانا کھانے بیٹھے تھے تو اس کی دلجوئی کرنے، اسے کھلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں جھڑکتا رہا۔ زیادہ اصرار پر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ نہیں چاہیے مجھے کسی سے کچھ، وہ چلایا، ہمدردی بھی نہیں چاہیے۔ لوگ ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہے، دبی زبان میں باتیں کرتے رہے۔ ایک دن میں اتنے صدمے، دماغ الٹ گیا ہے بیچارے کا، اللہ صبر دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک شگرا تھی جس سے وہ بات کر رہا تھا، اس کا تو احسان تھا اس پر، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیبا کو کیسے سمجھائے گا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بچی پر کیا گزر رہی ہے، لیکن زیبا نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ اس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پایا۔ شگرا نے بہت اچھی طرح زیبا کو سمجھا دیا تھا، وہ کبھی روئے گی نہیں، ضد کرے گی، امی سے ملنے کے کہے گی تو ابا کو بہت تکلیف ہوگی۔ ابا کو نظر بھی نہیں آتا ہے، بچی کچھ سمجھی ہو یا نہیں، نہ روئی نہ ماں کے لیے ضد کی۔ لوگوں نے سوچا تھا ایک دن میں اتنے صدمے، دماغ الٹ گیا ہے بیچارے کا، اللہ صبر دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن
نجم الحسن کو تو صبر آ گیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے زیبا اور شگرا کے سوا کبھی کسی سے بات نہیں کی، کبھی کسی جاننے والے سے، بلکہ کسی سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ کوئی بات کرتا تو وہ خاموش رہتا، کوئی جواب نہ دیتا، اور کوئی پیچھے پڑ جاتا تو اسے جھڑکتا، گالیاں بکنے لگتا۔ کوئی ہمدردی اور رحم کا کتنا ہی مستحق ہو، اس کا پاگل پن اور چڑچڑاپن زیادہ عرصہ تک کوئی نہیں برداشت کرتا۔ یہ تو غریب لوگ بھی برداشت نہیں کرتے جو سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ شگرا خالہ کے سوا بستی کا ہر شخص اس سے دور ہوتا گیا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت اس کی رات سوئی ہوئی زیبا کو اپنے گلے سے لگا کر نجم الحسن نے اعلان جنگ کیا تھا۔ میں نے تجھے پکار، تجھے مدد مانگی، رحم مانگا، اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا تھا۔ تو نے مجھے راستہ دلانے کے بجائے مجھ سے آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ میں نے بیوی کی صحت مانگی، تو نے اس سے اور بچے کی موت دے دی۔ اب اندھے پن نے میرے کندھوں کو کمزور کر دیا ہے اور مجھے اس چھوٹی بچی کا بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ مجھے تو نے ہی زندگی کی خوشیاں دی تھی اور آج تو نے ہی مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ جا، اب تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ آج سے تیری میری لڑائی، اب کبھی آواز نہیں دوں گا تجھے۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، نجم الحسن کو بھی آ گئی۔ زیبا اس کے سینے سے لپٹی سو رہی تھی، لیکن وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھی علم نہیں تھا کہ رات تھی یا دن نکل آیا۔ اس نے زور زور سے اپنی آنکھیں ملیں، پھر اس کے سینے میں درد اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ اب وہ اندھا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ پہلے ہی دن اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ اسے اپنے اندھے پن سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن زیبا کو پلنگ پر لٹا کر وہ اندازے سے لیٹرین کی طرف بڑھا تو راستے میں بڑی بالٹی سے ٹکرا گیا۔ اندھی بے بسی کا احساس اس کے وجود کو کاٹتا چلا گیا۔ لیٹرین میں ٹٹول کر دروازے کی کنڈی لگا لی اور پھر بیٹھ گیا۔ باتھ روم سے نکل کر اس نے منہ ہاتھ دھویا تو زیبا جاگ گئی۔ اس نے 2-3 بار پکارا، امی امی، پھر اچانک سے وہ سہم کر خاموش ہو گئی، جیسے شگرا نانی کی سمجھائی ہوئی باتیں یاد آ گئی تھی۔ اسے امی کو کبھی نہیں پکارنا تھا، ابا کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ چپ کے بے آواز رونے لگی۔ نجم الحسن نے اس کی پکار سن لی تھی اور آواز کی گھٹن کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ پلنگ کی طرف بڑھا اور زیبا کو باہوں میں بھر لیا۔ میری بیٹی، میری زیبا۔ اسے احساس ہوا کہ بچی کا جسم لرز رہا ہے۔ اس نے اس کے رخساروں کو چھوا، وہاں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ نہ رو میری بیٹی، نہ رو، میں خود تیرا منہ دھلا دوں گا۔ زیبا واش روم سے فری ہو کے آئی تو اس نے بڑی محبت سے اس کا منہ دھلایا۔ تھوڑی دیر بعد شگرا ناشتہ لے آئی، چائے تھی، پاپے تھے۔ نجم الحسن نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس اتنا کہا، خالہ مجھے تو خواہش نہیں ہے۔ شگرا کے اشارے پر زیبا بولی، بابا میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ کیسے نہیں کھائے گی، میں خود کھلاؤں گا اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر اس نے پاپا چائے میں بھگو کر اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹا نجمی، تو بھی کچھ کھا لے، شگرا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں خالہ، مجھے واقعی خواہش نہیں ہے۔ شگرا کے اشارے پر زیبا نے پاپا چائے میں بھگو کر اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ بابا کھا لینا، اس کے لہجے میں سچی التجا تھی۔ نجم الحسن نے احتیاط ڈال دیے۔ شگرا جانے لگی تو نجم الحسن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے اور کہا، خالہ یہ لیتی جاؤ۔ شگرا نے پلٹ کر دیکھا، اسے لگا نجم الحسن نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے، لیکن وہ بہت سمجھدار عورت تھی۔ نجم الحسن کی ذہنی کیفیت کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ اسے ایک سچی نیکی، مسلسل نیکی کا موقع مل رہا ہے، ایسی نیکی جس کے لیے اسے ذلتیں بھی اٹھانی پڑیں گی۔ وہ پلٹ کر آئی اور نجم الحسن کے ہاتھ سے نوٹ لے لیے۔ میں سمجھ گئی تم احسان لینا نہیں چاہتے، حالانکہ یہ احسان نہیں بیٹے، تم بس مجھ سے ناراض نہ ہونا، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ نجم الحسن کی آنکھیں بھیگ گئی۔ خالہ، زیبا کے علاوہ ایک تم ہی ہو دنیا میں جس سے میری لڑائی نہیں۔ کچھ دن پہلے میں تمہیں جانتا بھی نہیں تھا، پر تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، ماں جیسی۔ بس مجھ سے بحث نہ کرنا، بہت کڑوا، زہریلا ہو گیا ہوں میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں کہوں گی نجمی۔ دوپہر کو میں کھانا لاؤں گی، اور ہاں یہ پیسے تو بہت سارے ہیں، رکھ لو خالہ، ابھی تو مجھے کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا یا بتائی بھی نہیں دے رہا، بہت کچھ سوچنا ہے مجھے۔ وہ کئی دن تک سوچتا رہا، اسے کچھ کرنا تھا، آنکھوں سے محرومی کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ اس کے پاس جو 2000 روپے تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ کچھ خریداری کی تھی، گھر میں لگائے تھے، بچے ہوئے پیسوں میں قبر النساء کے کفن دفن کا بندوبست بھی ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ قبر النساء کا کام پرائے پیسے سے ہو، اس پر وہ محلے والوں سے بہت لڑا تھا۔ سب سے نمٹ کر اس کے پاس 400 روپے کچھ زائد 100 روپے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 200 اس نے شگرا کو دے دیے تھے، 200 سے کچھ اوپر اس کی جیب میں تھے۔ اسے ان پیسوں میں ہی کچھ کرنا تھا، مگر کیا؟ ناپ تول کی کوئی چیز بیچنا ممکن نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے اس کے تصویر میں ایک منظر لہرا گیا۔ جو سڑک اس کے گھر تک آتی تھی وہ مرکٹ چاندنی چوک تک کی طرف جاتی تھی۔ یہ مقام اتصال وہ جگہ تھی۔ اس نے تصور کی نگاہوں سے دیکھا کہ بہت سے بچے وائر بال کا ربر اپنے انگلی میں باندھے اس کے کھیل رہے تھے۔ وہ گیند کو نیچے کی آگے کی سمت دھکیلتے، انگلی میں بندھے ربر کو زور پر گیند آگے یا نیچے جاتی اور پلٹ کر آتی تو اسے کیچ کرتے اور پھر دھکیل دیتے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وہاں کھڑا ہو کر وائر بال بیچے گا۔ اس کام میں زیادہ پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بس ایک پام خریدنا ہوگا اور ربر کی گیندیں۔ یہ فیصلہ کر کے پہلی بار اسے کچھ طمانینت ہوئی۔ شگرا ایک اکیلی عورت تھی۔ 72 میں مشرق پاکستان سے لٹ پڑ کر پاکستان آئی تھی۔ اس کے شوہر اور 4 بیٹوں کو مکتی بہانی والوں نے شہید کر دیا تھا اور 2 بیٹوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔
اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ شگرا نے مردہ سمجھ کر انہیں صبر کر لیا تھا۔ وہ کراچی آ گئی۔ وہ بنگلہ دیش بننے کے بعد کا ابتدائی زمانہ تھا۔ لوگ ان پاکستانیوں کا بڑا احترام کرتے تھے جنہوں نے بنگلہ دیش میں ناچتی موت کے سامنے بھی پاکستان کے پرچم اور تصور سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسا ہی شخص اسے وزیر اعلیٰ کے پاس لے گیا۔ وزیر اعلیٰ کی مہربانی سے اسے کچی آبادی میں سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ محنتی تھی، اس علاقے میں 2-3 گھروں میں جھاڑو برتن کا کام مل گیا۔ روکھی سوکھی چلنے لگی۔ دکھوں کا سمندر پار کر کے آنے والی شگرا کو نجم الحسن کے دکھ اور اذیت کا پوری طرح احساس تھا۔ وہ خود اب تک بے مقصد جیتی رہی تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ اپنے 4 بیٹوں کے بدلے کا ایک بیٹا مل گیا ہے، معذور بیٹا اور ننھی سی پوتی۔ قبر النساء کی موت کے روز کو اس نے کام سے چھٹی کر لی تھی۔ اگلے روز اس نے یہ معمول بنایا کہ صبح ناشتے کے ساتھ نجمی اور زیبا کے لیے کھانا بھی تیار کرتی اور دے کر چلی جاتی۔ وہ خود دوپہر کا کھانا اس گھر میں کھاتی تھی جہاں اس وقت کام کرتی تھی۔ شام کو واپس آتی تو رات کا کھانا پکا لیتی۔ اس صبح وہ ناشتہ اور کھانا لے کر آئی تو نجم الحسن نے اسے روک لیا۔ خالہ ایک کام کرو گے میرا؟ کیوں نہیں بیٹا، آج شام کو مجھے باہر لے چلنا، کسی اسٹور پر جہاں ربڑ کی گیندیں اور پمپ خرید سکوں۔ ضرور لے چلوں گی بیٹا۔ پمپ 80 روپے میں آیا، 1000 گیندوں کا تھیلا 100 روپے میں ملا۔ نجم الحسن کی جیب میں خالی ہو گئی، مگر اس رات وہ بڑے سکون سے سویا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد شگرا نے اس کے لیے انتظامات کیے۔ زیبا کو گزشتہ روز اس نے جگہ بھی دکھا دی تھی اور سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ نجم الحسن نے بہت ساری گیندیں تیار کیں۔ انہیں پتلے ربڑ سے باندھ کر ربڑ کے سرے بالٹی پر لٹکا اور گیندوں کو پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں ڈال دیا۔ بغیر بھری گیندوں کا تھیلا اور پمپ اس نے کپڑے کے ایک بڑے تھیلے میں رکھ لیا۔ ننھی زیبا کے ساتھ ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ چادر بچھا کر اس پر اپنی چھوٹی سی دکان لگائی۔ نجم الحسن نے ایک وائر بال کو اپنی انگلی میں باندھا اور اسے مخصوص انداز میں تیز تیز اچھالنے لگا۔ ساتھ ہی وہ پکار رہا تھا، آؤ بچوں، وائر بال 8 آنے میں ہے، 8 آنے میں۔ بچے جمع ہونے لگے، گیندیں بکنے لگیں۔ زیبا بیٹھی تماشا دیکھتی رہی۔ شگرا نے کھانا باندھ کر دیا تھا، وہیں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا، اور جب ہر طرف دوپہر کا سکوت طاری ہو گیا تو نجم الحسن کو اندازہ ہوا کہ اب دھندا شام کو ہی شروع ہوگا۔ اس نے واپس جانے کے بارے میں سوچا۔ گھر جا کر 1.5-2 گھنٹے آرام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اتنی دور اتنا سامان اٹھا کر آنے جانے کی مشقت، یہ بہت مہنگا سودا تھا۔ سو وہ وہیں بیٹھا رہا۔ شام 4 بجے کے بعد بچوں کے کہکے اور بھاگے قدموں کی چاپیں پھر بیدار ہوئیں۔ 2 گھنٹے میں اچھی خاصی گیندیں بکیں۔ 6 بجے انہوں نے دکان بڑھائی اور گھر کی طرف چل دیے۔ پھر روز کا معمول بن گیا۔ وہ صبح ناشتہ کرتے، 9 بجے گھر نکلتے، دکان لگاتے، دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر فرصت ہوتی تو وہ بالٹی کا جائزہ لیتا اور نئی گیندیں بھرتا۔ کبھی بکری اچھی ہو جاتی تو گیندیں درمیان میں ہی بھرنی پڑ جاتی۔ شام 6 بجے واپسی ہوتی۔ اوسطاً ہر روز اس کی 100 گیندیں بک رہی تھیں، یعنی 50 روپے آمدنی۔ اس نے حساب لگا کے طے کر لیا کہ اسے اپنی آمدنی کا 40% تو کاروباری جاری رکھنے کے بچانا ہوگا۔ گیندیں ختم ہو جانے پر گیندیں خریدنی ہوں گی، ربر خریدنے ہوں گے۔ کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی قیمت بڑھ سکتی ہے، کبھی پمپ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ 40% میں یہ معاملات نبٹ سکتے ہیں۔ اس نے اس بچت کو اوسطاً پر فکس کر لیا، یعنی ہر روز 20 روپے آمدنی فکس نہیں تھی۔ کسی روز 60 گیندیں بکتی، یعنی 30 روپے کی آمدنی۔ اس میں سے بھی وہ 20 روپے الگ رکھ لیتا، 10 روپے میں اپنا کام چلاتا۔ کسی روز آمدنی 70-80 بھی ہو جاتی، تب بھی وہ 20 روپے الگ کر لیتا۔ وہ باقی پیسے شگرا کو دیتا۔ شگرا ہر روز احتجاج کرتی، دیکھو خالہ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے بحث کبھی نہیں کرو گی۔ یہ تو ہے، لیکن کچھ نہیں خالہ، میں اپنے گھر کا خرچہ دے رہا ہوں۔ شگرا کو خاموش ہو جانا پڑتا ہے، لیکن جس روز نجمی نے 52 روپے دیے، اس روز وہ چپ نہ رہ سکی۔ نجمی، معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ نہیں خالہ، مجھے تو دنوں اور تاریخوں کا بھی مشکل سے ہی پتہ چلتا ہے، اور مجھے فرق بھی کیا پڑتا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے نجمی، تو مجھے کیا؟ رجب کے بعد شب برات اور پھر رمضان، تو پھر رمضان کے بعد عید آتی ہے۔ اور نجمی لمحے بھر کو چونکا، پھر اس نے سرد آہ بھر کر کہا، خالہ، اب ہماری کیا عید بقر عید؟ چل تیری نہ صحیح زیبا کی تو ہوگی نا، اس کے تو نئے کپڑے بنیں گے نا؟ ہاں یہ تو ہے، نجمی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے تصور میں دیکھا، عید کا دن ہے، بچے رنگ برنگے نئے کپڑے پہنے عیدی ملنے والے پیسوں سے جیب اور چھوٹے چھوٹے رنگین پرس بھرے گلی گلی پھر رہے ہیں، آئس کریم کھاتے، رنگ برنگے غبارے اڑاتے۔ ایسے میں اس کی زیبا، اس کے لیے ابھی سے بچت کرنا شروع کر دے نجمی۔ خالہ نے اسے چونکا دیا، دیکھ تیرے اور بچی کے کھانے کا خرچ کچھ زیادہ نہیں، 10 روپے اور حد سے حد 15 روپے کافی ہیں۔ اس کے بعد جو بچے اسے جوڑنا شروع کر دے تاکہ رمضان تک عید کا خرچہ نکل۔ یہ بات نجمی کی سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ 2 طرح کی بچت کرتا تھا۔ اگلی بار وہ شگرا کے ساتھ گیندے اور ربر خریدنے گیا تو اس نے جیبوں والے خانے 2 بنیان خرید لیے۔ اب ایک جیب میں کاروباری بچت ہوتی تھی تو دوسری جیب میں ذاتی بچت۔ دونوں جیبوں کے نوٹوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دفتر سے ایک روز چپراسی افضل اس کی خیریت دریافت کرنے آیا، وہی افضل جس نے نجمی سے کچا مکان خریدا تھا۔ اس نے بتایا کہ دفتر والے اس کی بغیر اطلاع غیر حاضری سے پریشان ہیں، لیکن وہ خود نجمی کے لیے اس المیہ میں متعلق جان کر سناٹے میں رہ گیا تھا۔ میں ڈائریکٹر صاحب کو آپ کے بارے میں بتاؤں گا، مجھے یقین ہے وہ آپ کے لیے کوئی کام ضرور نکالیں گے، افضل نے کہا۔ نہیں افضل، میں اب تو کھوٹے سکے کی مانند ہوں، میں اب کسی کام کا نہیں رہا، لیکن کوئی کام مل جائے گا تو حرج ہی کیا ہے؟
نجمی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ افضل، اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے تو میری بات مان لو، مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، کہہ دینا کہ گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن نجمی صاحب بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ افضل کچھ دیر بعد چلا گیا۔ وہ باہر کی دنیا سے نجمی کا آخری رابطہ تھا جو ٹوٹا اس نے خود توڑا۔ زندگی ایک مخصوص راستے پر چل پڑی تھی جہاں چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو تھی لیکن کوئی بڑا تغیر نہیں تھا۔ وہ اپنے مخصوص وقت پر آتا، پانی کی گیندیں بیچتا اور مخصوص وقت پر گھر کا رخ کرتا۔ ننھی زیبا گھر کے راستے سے خوب واقف ہو گئی تھی۔ زندگی کا اب کوئی بڑا مقصد نہیں تھا، بس ایک ہی مقصد تھا، عید۔ ننھی زیبا کی عید، اس کی آمدنی زیبا تر سکون کی شکل میں ہوتی۔ دوسری طرف سامنے پان کی دکان والے کو ریزگاری کی ضرورت رہتی تھی۔ چنانچہ شام کو جب نجمی اٹھنے والا ہوتا تو پان والا خود آتا اور اس کی ریزگاری کو 10 5 کے نوٹوں میں بدل دیتا۔ نجمی گھر پہنچ کر ان نوٹوں کے حصے بکھیرتے کرتا تھی۔ 15 یا 20 روپے میں سغرا کو دیتا، 20 روپے بنیان کی بائیں جیب میں جاتے، وہ جیب سرمایہ کاری کی تھی، جب باقی رقم بنیان کی داہنی جیب میں جاتی وہ عید جیب تھی۔ مزید رقم کا اضافہ کرنے کے بعد وہ رقم شمار ضرور کرتا۔ ہر صبح وہ سغرا سے پوچھتا، عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں خالہ؟ پھر رمضان آ گیا۔ اس وقت اس نے بنیان کی داہنی جیب والی عید جیب میں موجودہ رقم 400 سے تجاوز کر چکی تھی۔ زندگی اسی طرح گزرتی جاتی اگر ایک روز سغرا کی حالت اتنی نہ بگڑتی۔ پیٹ میں درد کی شکایت اسے خاصے عرصے سے تھی لیکن وہ کسی سے کہتی نہیں تھی۔ کہتی وہ تو کس سے، مگر ایک روز اتنا درد بڑھا کہ اس کی چیخوں نے پورے محلے کو ہلا کے رکھ دیا۔ لوگ جمع ہوئے، سغرا کو قریبی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہاسپٹل والوں نے سغرا کو ایڈمٹ کر لیا۔ پتہ چلا کہ آپریشن ہوگا۔ یوں نجمی بالکل اکیلا ہو گیا۔ زندگی کے معمولات میں بہت فرق پڑ گیا۔ اب وہ ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا چوک کے ایک ہوٹل میں کھاتے، لیکن سب سے بڑا فرق یہ پڑا تھا کہ نجمی انسانوں سے بالکل ہی کٹ گیا تھا۔ سغرا سے وہ تھوڑی بہت باتیں کر لیتا تھا مگر اس وقت اسے اس گفتگو کی اہمیت کا علم نہیں تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ انسانوں سے کٹ کر جینا کیا ہوتا ہے اور کسی سے کوئی بات کیے بغیر کئی دن گزار دینے سے اندر کیسے سناٹے اتر جاتے ہیں۔ ایک روز اس نے پان والے کو ریزگاری دیتے ہوئے پوچھا، عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں بھائی؟ 6 یا 7 دن۔ نجمی نے فیصلہ کیا کہ عید سے 2 دن پہلے زیبا کو بازار لے جائے گا اور سلے سلائی کئی جوڑے دلوائے گا۔ جوتے اور چپلیں بھی خریدے گا اس کے لیے۔ چوک کے راستے میں اور اس طرف والے فٹ پاتھ پر اس کے قدم خوب آشنا تھے۔ وہاں پر دکانیں ہی دکانیں تھیں جہاں سے خریداری کی جا سکتی تھی۔ پھر بھی نجمی کو سغرا کی کمی محسوس ہوئی، وہ ہوتی تو اچھا رہتا۔ اگلے روز دوپہر کو سکون کے وقفے میں وہ سستا رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف چلا آیا۔ آنے والے نے بڑی شائستگی سے سلام کیا اور کہا، 5 روپے کی اٹھنیاں اور چونیاں مل سکیں گی؟ نجمی نے اپنی جیب سے ریزگاری نکالی اور بڑی احتیاط سے گن کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اجنبی نے 5 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شکریہ ادا کیا، پھر بولا، ایک بات بتا دوں آپ کو، اب نئے نوٹ جاری ہونے تک 100 اور 50 کے نوٹ مت لیجیے گا۔ کیا مطلب؟ نجمی نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم گورنمنٹ نے 100 اور 50 کے نوٹ کینسل کر دیے ہیں؟ آج نوٹ بدلوانے کی آخری تاریخ ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس یہ نوٹ ہوں گے ان کی حیثیت ردی کاغذ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ نجمی کے تو پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی تمام بجٹ 100 اور 50 کے نوٹوں کی شکل میں تھی۔ اسے 72 کا تجربہ یاد آ گیا جب نوٹ کینسل ہوئے تھے۔ بینکوں کے باہر نوٹ بدلوانے والوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ بہت سے لوگ تو نوٹ بدلوا ہی نہیں سکے تھے۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آپ کو اجنبی نے پوچھا۔ تو میم مجھے بھی نوٹ بدلوانے ہیں، نجمی نے ڈوبتی آواز میں کہا۔ نوٹ بدلوانے ہیں؟ لیکن اب تو 1 بج چکا ہے، بینک والے لین دین بند کر چکے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ نجمی پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار قمیض کے نیچے بنیان کی جیبوں کی طرف گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اوہ میں سمجھ گیا، اجنبی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، آپ کی پوری کمائی ڈوب رہی ہے، لیکن ٹھہریں، برانچ کا مینیجر میرا جاننے والا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ آئیں میرے ساتھ، آپ کی مجبوری اور بے خبری کے متعلق بتا کر قائل کر لوں گا، آپ کے نوٹ بدل جائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں گا، تو آئیں میرے ساتھ۔ نجمی زیبا کو لے کر اجنبی کے ساتھ چل دیا۔ بینک کے سامنے اجنبی نے کہا، آپ یہیں رکیں، بینک بند ہونے کی صورت میں کوئی اندر نہیں جا سکتا، میں تو اپنے دوست مینیجر کی وجہ سے چلا جاؤں گا، میں صحیح سے بات کر کے ابھی آتا ہوں۔ نجمی زیبا کا ہاتھ پکڑ کر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، ذہن میں ایک سوال ڈنک مارے جا رہا تھا، نوٹ نہ بدلے گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد اجنبی باہر آیا۔ میں نے سعید کو رضامند کر لی ہے، آپ کے نوٹ بدل جائیں گے۔ کتنے روپے ہیں آپ کے پاس؟ روز حساب کرنے والے نجمی نے جھٹ کہا، 850 اور 250 1100۔ لائیں رقم مجھے دیں۔ اجنبی نے کہا، میں بدلوا لاتا ہوں۔ نجمی ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر اس نے سوچا، یہ نوٹ تو اب ردی کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ایک شخص بدلوانے جا رہا ہے تو کیا حرج ہے، ورنہ وقت تو گزر چکا ہے۔ اس نے بنیان کی دونوں جیبیں خالی کر دی۔ مجھے 10-15 منٹ لگیں گے، آپ یہیں کھڑے رہیں۔ نجمی زیبا کا ہاتھ تھا، میں وہیں کھڑا رہا۔ 15 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ ہوا، پھر 1 گھنٹہ گزر گیا، اجنبی واپس نہیں آیا۔ نجمی کو تشویش ہونے لگی۔ وہ بینک کے گیٹ کی طرف بڑھا، بھائی جو صاحب اندر گئے تھے انہیں بلا دو ذرا۔ اس نے چوکیدار سے کہا، اندر تو کوئی نہیں گیا۔ چوکیدار نے سخت لہجے میں کہا، بینک بند ہو چکا ہے، تمہارے مینیجر صاحب کے دوست اندر گئے تھے، وہی مجھے لے کر آئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں اندر کوئی بھی نہیں ہے، جاؤ بابا معاف کرو۔ نجمی کو غصہ آ گیا کہ چوکیدار سے بھکاری سمجھ رہا ہے۔ دیکھو 100 اور 50 کے نوٹ کینسل ہو گئے نا،
میں وہ نوٹ بدلوانے آیا تھا. میں جانتا ہوں کہ نوٹ بدلوانے کا وقت نکل چکا ہے، مگر مجھے جو صاحب یہاں لائے تھے وہ تمہارے مینیجر سعید صاحب کے دوست ہیں. پہلے انہوں نے اندر جا کر سعید صاحب سے بات کی، پھر مجھ سے نوٹ بدلوانے کے لیے لے گئے. تو میں نے بلا دو مہربانی کر کے. او بابا کہاں کی ہانک رہے ہو تم؟ چوکیدار کا لہجہ اور سخت ہو گیا. کوئی نوٹ کینسل نہیں ہوا، نہ بینک نوٹ بدل رہا ہے، اور ہمارے مینیجر کا نام بھی سعید نہیں ہے، شہاب الدین ہے، اور اندر کوئی بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ چوکیدار کا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا. کتنی رقم دی تھی اسے؟ 1100 تھے، نجمی نے ڈوبتی آواز میں کہا. بس تو اب صبر کر لو، چوکیدار نے کہا. زندگی میں دوسری بار ایسا ہوا کہ نجمی کی ٹانگوں میں سے جان نہ رہی. وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا. ننھی زیبا نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا بابا؟ کچھ نہیں بیٹا، ہم پھر لٹ گئے، اس نے بڑی مشکل سے کہا. لوگ جمع ہو گئے، ہر شخص اس سے ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، کیا ہوا؟ وہ بار بار بتاتا رہا، بتاتے بتاتے تھک گیا. اس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا کہ لوگ اس نو سرباز کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن اس سے اس کی رقم تو نہیں مل سکتی تھی. لوگ اپنے رستے ہو لیے. وہ زیبا کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا. چوکیدار اپنے اسٹول پر جا بیٹھا تھا. آخر کار اس نے زیبا سے کہا، چلو بٹیا. وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو پتہ چلا ان پر کوئی آخری وار بھی کر چکا ہے. ان کی بالٹی، واٹر بالز اور پمپ اور بغیر بھری گیندوں کا تھیلا بھی غائب تھا. بس چادر موجود تھی جس کے چاروں کونوں پر پتھر رکھے ہوئے تھے. وہ خاموشی سے بیٹھ گیا. اس نے زیبا کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے خلاؤں میں گھورنے لگا. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اور وہ یہ کہ اس کے پاس صرف 5 روپے ہیں اور کچھ ریز گاری ہے، اور سامنے پہاڑ سی زندگی ہے. اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ شام ہو گئی ہے. اس نے ان سکوں کی کھنکھناتی آواز بھی نہ سنی جو راہگیر چادر پر اچھالتے جا رہے تھے. اس نے بچی کی مسلسل فریاد بھی نہ سنی، بابا بھوک لگ رہی تھی، بابا بھوک لگی ہوئی ہے. اس کی تمام حساسیت سامنے منہ پھاڑے کھڑے مسائل کا حل سوچنے پر مرکوز تھی، مگر اسے کوئی حل سنائی نہیں دے رہا تھا. روانگی کا وقت آیا. اس نے بھوک سے نڈال بیٹی کو چمکار کر کہا، چلو بٹیا گھر چلیں. اس نے چادر اٹھائی تو اس پر پڑے ہوئے سکے زمین پر گر گئے. بابا پیسے گر گئے ہیں، زیبا نے کہا. ہمیں نہیں، ہمارے نہیں ہیں بٹیا، اس نے بے دھیانی سے کہا. اس روز گھر واپس جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، اب پتہ چلا تہی دوست ہونا کیا ہوتا ہے. میں ہر روز یہاں آتا تھا، ہر شام سے یہاں جاتا تھا. میرے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی، ایک تھیلا ہوتا ہے. آج میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں. اسے کہتے ہیں تھی دست ہونا. گھر پہنچ کر وہ سناٹے کی کیفیت میں سوچتا رہا، اب کیا کریں، اب کیا ہوا؟ بابا بہت بھوک لگی ہے. زیبا کی روحانسی آواز نے اسے چونکا دیا. اسے شوق لگا، ارے میری بچی صبح سے بھوکی ہے، اس افتاد میں کھانے کا خیال ہی نہیں آیا. کون جانے دوپہر سے اب تک کتنی بار پکار چکی ہو اس طرح. ابھی چلتے ہیں بٹیا، اس نے دلاسا دیا اور جیب سے ریزگاری نکال کر گننے بیٹھ گیا. 5 روپے کے نوٹ کے علاوہ اس کے پاس ریزگاری کی شکل میں 7.25 روپے موجود تھے. 5-6 روپے کھانے میں چلے جاتے. اگلی صبح ناشتہ غائب. اس کے بعد ایک وقت کے کھانے کے پیسے اور تھے، اور اس نے سوچا پہلا مسئلہ پہلے. وہ زیبا کو ساتھ لے کر ہوٹل چلا گیا. کھانا کھا کر واپس آنے کے بعد اس نے بچی کو تھپک تھپک کر سلایا اور پھر خود بیٹھا سوچتا رہا. نہ جانے کب اسے نیند آ گئی. اگلی صبح منہ ہاتھ دھونے کے بعد زیبا نے کہا، بابا چلو گے نہیں؟ کہاں؟ اس نے بے خیالی میں پوچھا. گیندے بیچنے. اب کہاں جائیں گے بٹیا، سب ختم ہو گیا. اس نے آ بھر کر کہا اور بڑی مشکل سے آنکھوں کی طرف بڑھنے والے آنسوؤں کو پیا. زیبا خاموش ہو گئی تھی. اس نے ناشتے کا مطالبہ بھی نہیں کیا. نجمی بیٹھا سوچتا رہا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا اس کے پاس. اس نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ایک کوشش کی تھی اور اس سے ایک سبق ہی سیکھا تھا. وہ یہ کہہ دے کہ کبھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا. اس کی کھوئی ہوئی بینائی ہمیشہ اس کے راستے میں دیوار بنی رہے گی. کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اسے بیوقوف بنا کر لوٹ سکتا ہے. کیا کام کرے گا؟ اور اب ہے ہی کیا اس کے پاس؟ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ دوپہر ہو گئی ہے. بابا بھوک لگی ہے، زیبا نے جھجکتے ہوئے کہا. تب وہ چونکا. اسے تقدیر پر غصہ آنے لگا. جس نے اسے دوسری بار لوٹا تھا وہ تو بیٹی کے لیے عید کا سامان کر رہا تھا، اور اب ایک وقت کے بعد اس کے پاس بیٹی کا پیٹ بھرنے کا آسرا بھی نہیں رہا تھا. اس کی آنکھیں پھر جلنے لگیں. ایک بار پھر وہ آنسوؤں کا زہر پی گیا اور زیبا کو ہوٹل لے گیا. اس بار اس نے صرف زیبا کے لیے کھانا منگوایا. بابا آپ نہیں کھا رہے؟ زیبا نے کھاتے کھاتے اچانک پوچھا. نہیں بٹیا، بھوک نہیں ہے مجھے. بچی خاموش ہو گئی، مگر چند لمحے بعد اس کا بنایا ہوا چھوٹا سا نوالا اس کے لبوں کو چھونے لگا. بابا میری قسم کھا لینا. اس نے خاموشی سے منہ کھول دیا. پھر اس نے ایک روٹی اور منگوائی اور زیبا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا رہا. اس طرح اس نے زیبا کے لیے مزید ایک وقت کے کھانے کے پیسے بچا لیے. اس کا خیال تھا کہ اس وقت تک وہ روزگار کا کوئی نہ کوئی صورت نکال لے گا. وہ ایک اور قیامت کی رات تھی اس کے لیے. بے بسی کے احساس نے ذہن کو شل کر کے رکھ دیا تھا. ہر طرف اندھیرا تھا. ہر چند قدم کے فاصلے پر ایک اندھی گلی تھی. کہیں کوئی راستہ نہیں تھا. کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکے. ننھی زیبا سو چکی تھی. سغرا خالہ ہاسپٹل میں تھی. صبح زیبا نے ناشتے کرنے کی بجائے ایک اور ہی فرمائش کی. بابا کام پر چلو. اس کے لہجے میں ضد تھی، اصرار تھا. کون سا کام بیٹا؟ بابا وہ بالٹی گیندیں کہاں گئی؟ زیبا نے پھر اچانک سوال کر دیا. وہ سٹپٹا گیا. بچی کی حیرانی بجا تھی. اس نے بیٹی کو بتایا جو نہیں تھا ان پر کیا گزر گئی تھی. وہ کھو گئی بٹیا، اس نے آخر کار جواب دیا. زیبا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، بابا ہم وہیں چل کر بیٹھیں گے، وہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے. بچے کھیلتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں.
وہ کیسے بتاتا کہ اب بچے ان کے پاس نہیں آئیں گے؟ اسے خاموش دے کر زیبا جانے کی ضد کرنے لگی۔ مجبور ہو کر اس نے چادر اٹھائی، بچی کو لے کر باہر نکلا، دروازے پر تالا ڈالا اور انگلی سے تھما کر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ جگہ پر پہنچ گیا، لیکن وہاں بیٹھنا فضول ہی تھا۔ انہوں نے مخصوص جگہ چادر بچھائی اور بیٹھ گئے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور ننھی زیبا اس سے ٹکی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد زیبا نے کہا، بابا آوازیں کیوں نہیں لگاتے؟ آوازیں لگائیں نا، کیوں ہمارے پاس؟ اس بار وہ چڑ گیا۔ زیبا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے خود ہی آواز لگا دی، واٹر بال لے لو، رنگ برنگی واٹر بال۔ نجمی نے سختی سے بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بچی سہم کر روئی تو اس کا دل کٹنے لگا۔ نہ رو میری گڑیا، دیکھو تو ہمارے پاس واٹر بال ہی نہیں ہے۔ بچی روتی رہی، وہ اس کے رخسار سے ہلاتا آنسو پوچھتا اور اس سے چمکارتا رہا۔ پھر دھوپ سر پر آ گئی، پہلی بار دھوپ اسے ڈس رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ آدمی کے لیے روزگار صاحبان کی طرح ہوتا ہے۔ آدمی محنت کر کے روزی کمائے تو دھوپ بری نہیں لگتی، شاید اس لیے کہ روزی کی صورت میں آدمی کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، اور روزگار نہ ہو تو دھوپ صحیح نہیں جاتی۔ ایک دن پہلے تک یہی دھوپ اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ آج اسے جو وجود میں سوئیاں سی اترتی جا رہی ہیں۔ اسے یاد آیا کہ سامنے ایک پیڑ ہے۔ اس نے زیبا سے پوچھا، سامنے کوئی پیڑ ہے؟ ہاں بابا۔ تو چل وہاں چل کے چادر بچھا لے۔ وہ پیڑ کے نیچے جا بیٹھے۔ زیبا بہت دیر سے بھوک ضبط کر رہی تھی۔ سمجھ گئی تھی کہ گیندے نہیں ہیں تو پیسے بھی نہیں ملیں گے، اور پیسے نہیں ہوں گے تو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تھی، وہ چپکے چپکے رونے لگی۔ نجمی نے یہ بات محسوس کر لی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے پوچھا۔ بھوک لگ رہی ہے بابا۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن معصوم بچی روئے جا رہی تھی۔ اس نے گزشتہ دن کی طرح کھانا کھایا اور پیڑ کے نیچے آ بیٹھے۔ دوپہر بیت گئی، شام آ گئی۔ آ بیٹے جاگ اٹھیں۔ نجمی زیبا کو لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ اس رات نجمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ زیبا بھوک سے بلکتی رہی، وہ کچھ نہ کر سکا۔ زیبا کی گھٹی گھٹی کریا داری اس کے دل پر ضربے لگا رہی تھی۔ ہر آ پر رونے کی ہر گھنٹی ہوئی آواز پر ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مر گیا ہے۔ اور جب بہت دیر کے بعد پہلی زیبا نے کہا، بابا بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے اپنی تھوڑی زیبا کے ہونٹوں پر رکھ دی، جیسے اسے اپنے آنسو پلانا چاہ رہا ہو۔ میری بچی اس وقت صبر کر لے، اب تو ہوٹل بند ہو چکے ہیں۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، صبح تجھے کھانا کھلاؤں گا، لیکن کھانا کہاں سے آئے گا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اگلی صبح اسے زیبا کا منہ دھلانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ کام بھوک کی وجہ سے بہنے والے آنسوؤں نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ بابا گیندے بیچنے چلو نا، زیبا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اسی دیوار کے ساتھ چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد زیبا پھر رونے لگی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مسلسل کہہ رہی تھی، بابا بھوک لگی ہے، بابا کھانا کھلا دو۔ یہ آواز اور بچی کی سسکیاں نجمی کو پتھر بنائے دے رہی تھی۔ بچی کو روتے اور باپ سے کھانا مانگتے ہوئے چند راہگیروں نے دیکھا تو چادر کی طرف چھکے اچھال دیے۔ لمحہ با لمحہ پتھر بنے ہوئے نجمی نے چیخ کر کہنا چاہا، میں کچھ نہیں مانگتا، میں بھکاری نہیں ہوں، اٹھا لو یہ سکے، لیکن یہ چیخ اس کے اندر ہی گونج کر رہ گئی۔ اس کی قوت گویائی جیسے سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ سکے گرتے کھنکھناتے کہکے لگاتے رہے، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس کے اندر جنگ جاری تھی، ضمیر شعور پر ضربے لگا رہا تھا۔ بچی کی گریہ زاری بلند آہنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی روح پر کوڑے برس رہے ہیں۔ پھر بچی کی آواز بتدریج ڈوبنے لگی۔ وہ اس کے زانوں پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ وہ اس کا سر سے ہلاتا رہا۔ بچی کا جسم مسلسل لرز رہا تھا، اس کی پیشانی سرد ہو رہی تھی۔ نجمی کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے اپنے پیٹ میں بھی اینٹن ہو رہی تھی۔ ایسے میں اس کے ذہن میں جیسے مالک کا کوئی عام عالم جاگ اٹھا۔ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے کچھ نہیں مانگا، یہ بھیک تو نہیں، لیکن یہاں بیٹھے تو ہو نا۔ ضمیر نے ملامت کی، ہاتھ نہیں پھیلاتے تو یہاں راستے میں چادر بچھائے کیوں بیٹھے ہو؟ گھر جا کر بیٹھو، پھر دیکھو کتنے سکے گرتے ہیں آنگن میں۔ میری بچی بھوکی ہے، مر جائے گی۔ شعور کی آواز ابھری اور اتنی شدت سے ابھری کہ ضمیر دب گیا۔ اس نے ٹٹول کر گنا، وہ 11.25 روپے تھے۔ اس نے پیسے سمیٹ کر جیب میں رکھے، بچی کی انگلی پکڑی اور آہستہ آہستہ آہٹوں پر کان دھرے احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل کی طرف چل دیا۔ اس دن کے بعد زیبا بھوک سے کبھی نہیں روئی۔ اس عید پر وہ اسے نئے کپڑے نہیں دلا سکا تھا، لیکن اسے 5 روپے عیدی بہرحال دی اور کہا، جا بیٹیا آئس کریم کھا، چیزیں کھا، جا کر کھیل۔ اور جو خود پچھلی عیدوں کی قمر النساء کی یادوں سے کھیلتا رہا۔ شکرا ہاسپٹل سے رخصت ہو کر آئی تو اسے دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ ارے نجمی، یہ کیا ہوا تجھے؟ نجم الحسن اتنے دنوں میں ہی ڈھل گیا تھا، وہ وقت سے کہیں پہلے بوڑھا لگنے لگا تھا۔ شکرا کی بات سن کر وہ رو پڑا۔ آنسو تھمے تو اس نے شکرا کو سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ نہ رو میرے بیٹے، نہ رو۔ شکرا نے اسے تسلی دی، پھر دکھ بھرے لہجے میں بولی، تیرے کچھ پیسے بچے ہوئے تھے میرے پاس، انہیں بیماری کھا گئی، پھر وہ بھی امانت ہے میرے پاس۔ اب میں کل سے کام پر جاؤں گی، کچھ پیشگی لے لوں گی، کام چل جائے گا، تنخواہ ملے گی تو تیرا فرض لٹا دوں گی، تیرا قرض لٹا دوں گی، تو پھر سے کام شروع کر دینا۔ نہیں خالہ، اب مجھے کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیوں بیٹا، ایسے حوصلہ نہیں ہارتے؟ خالہ، آنکھوں کے بغیر تو میں ہر قدم پر لٹتا رہوں گا، فریبی تو 1000 بہرو بدل کے سامنے آتے رہیں گے، میں کس کس کو پہچانوں گا؟ نہیں خالہ، تم نہیں سمجھتی، مجھ میں اب کی بھی اعتماد پیدا نہیں ہوگا، میں اب کچھ نہیں کر سکتا خالہ۔ جب دیدہ شکرا اس کا کرب اور بے اعتمادی سمجھ گئی،
وہ نہیں چاہتی تھی کہ نجمی اس سے بھی کٹ جائے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس سے اختلاف نہ کرے۔ اب تو وہ اور نازک اور زود و حس ہو گیا تھا، بس اب تو کھانے کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ اس نے کہا۔ شگرا اسے بھیک لینے سے منع کر سکی؟ زندگی اس طرح رواں دواں رہی۔ نجمی ہر صبح شگرا کا لایا ہوا ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوپہر کا کھانا ساتھ لے کر زیبا کے ہمراہ گھر سے نکلتا، دیوار کے سائے میں چادر بچھاتا اور بیٹھ جاتا۔ وہ خاموش بیٹھا رہتا، اس کے منہ سے کبھی کوئی صدا نہ نکلتی۔ سورج کی کرنوں کے نیزے چبھنے لگتے تو چادر اٹھا کر درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ شام کو پان والے کو ریزگاری دے کر وہ نوٹ لیتا اور گھر کا رخ کرتا۔ شکر کو خرچ کے لیے پیسے دینے وہ کبھی نہیں بولا۔